بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن میں دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مرتبہ باتیں کی تو میں حیران رہ گئی۔ آپ نے اپنی زبان اطہر سے سب سے پہلے اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ کے الفاظ ادا فرمائے۔ میں نے حضور علیہ السلام کو پنگوڑے میں چاند سے باتیں کرتے دیکھا۔ آپ جس طرح اپنی انگشت مبارک سے چاند کو اشارے فرماتے، چاند اسی جانب جھک جاتا اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھولا جھولاتے۔ حضور علیہ السلام نے کبھی بھی کپڑوں میں یا بستر پر پیشاب نہیں کیا تھا۔ آپ کے پیشاب وغیرہ کرنے کا ایک وقت مقرر تھا۔ آپ معمول پر اٹھتے میں پیشاب کراتی، مقررہ وقت پر دودھ نوش فرماتے، مقررہ وقت پر آرام فرماتے۔ جب بھی میں ارادہ کرتی کہ آپ کے دہن مبارک کو دودھ وغیرہ سے پاک و صاف کروں تو یہ کام غیب سے خود بخود ہو جاتا۔ حضور علیہ السلام جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو گھر سے باہر آنے جانے لگے۔ محلے کے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے مگر خود الگ کھڑے رہتے اور ان کے ساتھ کھیل کود میں مشغول نہ ہوتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھنے لگے کہ میرے بھائی کہاں ہے، آج دکھائی نہیں دے رہے۔ میں نے کہا وہ بکریاں لے کر چرانے کو گئے ہیں، شام کو آ جائیں گے۔ چشمے اطہر میں آنسو بھر کر فرمانے لگے میں بھی کل ان کے ساتھ جاؤں گا۔ میں نے کہا میرے بیٹے جیسے تمہاری خوشی۔ چنانچہ دوسرے دن خوشی خوشی اٹھے۔ میں نے ہاتھ منہ دھلا کر سر مبارک پر تیل لگایا، کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا، نیا لباس پہنایا اور ایک چھڑی دست عطر میں پکڑا دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ باہر تشریف لے گئے اور بکریاں چرانے میں مشغول ہو گئے۔ جب نصف دن گزر گیا تو میرا بیٹا ابا جان امی جان پکارتا بھاگتا ہوا گھر آیا۔ وہ ڈرا ہوا تھا اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ کہنے لگا امی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لو نا، معلوم اب زندہ بھی ہے یا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس پر اس نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کھڑے تھے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا اور ان کے قریب آ کر انہیں ہمارے درمیان سے پہاڑ کی چوٹی پر لے گیا اور الٹا کر ان کا شکم مبارک چاک کر دیا۔ آگے ہم نہیں جانتے کہ ان کا کیا حال ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سنتے ہی میں اور میرا خاندان چراگاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر زندہ سلامت تشریف فرما ہے۔ میں آگے بڑھی، سر مبارک اور منہ چوما اٹھا کر گلے لگائے اور آوان پوچھا۔ فرمانے لگے میں اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ کھڑا تھا کہ اچانک میری نظر 3 اشخاص پر پڑی۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت تھا جو برف سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے پکڑا، میرے تمام ساتھی یہ دیکھتے ہی بھاگ گئے۔ اس کے بعد ان تینوں میں سے ایک نے مجھے بڑے آرام سے زمین پر لٹایا اور ایک نے میرے سینے کو جوڑوں کے پاس ناف تک شک کیا اور مجھے کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پیٹ ہی رگوں کو نکالا اور برف کے ساتھ خوب اچھی طرح صاف کیا اور اپنی جگہ پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا شخص آگے بڑھا اور پہلے سے کہنے لگا اب تم ہٹ جاؤ۔ اس کے بعد اس نے میرے دل کو اپنے ہاتھ سے نکالا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پھر دل کو چاک کیا اور اس سے سیاہ لوتھڑا نکال دیا اور ایک طرف پھینک کر کہنے لگا یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل میں کوئی چیز جو ان کے پاس تھی رکھ دی۔ پھر اس نے اپنے دائیں اور بائیں کچھ اشارہ کیا گویا وہ کسی چیز کو مانگ رہا ہے۔ تو انہوں نے ایک نورانی انگوٹھی اسے دی۔ اس انگوٹھی کی نورانی سے آنکھیں خیر ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد میرے دل پر مہر لگائی اور میرا دل نور سے لبریز ہو گیا اور اس کی ٹھنڈک میرے رگ و جاں میں پھیلتی گئی۔ اس کے بعد تیسرا آگے بڑھا، اس نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر ملا اور وہ شگاف مل گیا۔ اس کے بعد مجھے انتہائی محبت سے اٹھایا اور مجھے اپنے سینے سے لگایا اور میری دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور کہنے لگے یا حبیب اللہ آپ کی آنکھیں ہمیشہ روشن رہے گی اور آپ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ اس کے بعد وہ مجھے چھوڑ کر آسمان کی طرف پرواز کر گئے اور میں دور تک ان کو دیکھتا رہا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی تو بڑی فکر مند ہوئی
اور ان کو جلدی سے اٹھا کر اپنے گھر لے آئے۔ میرے خاوند اور میں دوسرے لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں ان کا کسی کاہن کے پاس لے جاؤں تاکہ یہ واقعہ سن کر وہ کچھ بتائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ مجھے کسی کاہن کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگوں کے بے حد اصرار اور مجبور کرنے پر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کاہن کے پاس لے گئی اور اس کو تمام واقعہ سنایا۔ کاہن مجھ سے کہنے لگا کہ میں تمام واقعہ اس بچے کی زبانی سنوں گا۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام کیفیت بیان فرما دی۔ سنتے ہی اچانک کاہن اپنی جگہ سے اچھلا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کر کہنے لگا، لوگو آؤ اس بچے کو قتل کر دو اور مجھے بھی اس کے ساتھ ہی قتل کر دو۔ اگر یہ زندہ رہ گیا تو پھر جوان ہو کر تمہیں اپنے دین سے برگشتہ کر دے گا، توحید کا درس دے گا، تم کو ایسے دین کی طرف بلائے گا جس سے تم بیگانہ ہو۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کائن ابھی یہ شور مچا ہی رہا تھا کہ میں نے اس کے ہاتھوں سے حضور علیہ السلام کو چھینا اور جلدی سے اپنے گھر لے آئی۔ اس کے بعد میرے شوہر اور لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ اس سے پہلے کہ آپ کو کوئی گزاند پہنچے، بہتر یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دیا جائے اور اس امانت سے دستبردار ہو جایا جائے۔ چنانچہ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ آپ کو واقعی ان کی والدہ اور جد امجد کے حوالے کر دینا چاہیے۔ میں نے یہ ارادہ کیا اور اپنی سواری پر سوار ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے آگے بٹھایا۔ اچانک کسی منادی کی آواز میرے کانوں میں آئی، وہ کہہ رہا تھا، اے مکہ کی سرزمین، تم کو مبارک ہو، آج سے تمہارا نور، تمہارا کمال اور تمہارا چاند واپس آ رہا ہے۔ آج سے مکہ کی سرزمین قحط و وفات سے محفوظ ہو گئی اور اب قیامت تک خزانوں سے بھری رہے گی۔ ماشاءاللہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔